بن اسود، اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا، یہ دل کا سکون ہوتی ہے، بڑی پیاری، اور بیٹیوں کا سکھ انسان کو جوان کرتا ہے، ان کا دکھ بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی، حضور کی چاروں بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا تو پراپوگنڈا ہے نا، جدھر دنیا چل گئی بہرحال، اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہے، پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے، لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولے ہمارے ہاں بس وہ نقیب بھی کہتا ہے اور میں پڑھن لگا حضرت فاطمہ دی منقبت، میں کہ پہلیاں تیناں بھی پڑھ ہاں پہلا، میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے، ان کا پیار ایمان ہے، پر باقی تین کی بھی شان بیان کرنا وہ کوئی نہیں، تو انہوں ہم دی کسے نوں بھی ادھر کیوں نہیں جاتے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیوں نہیں آتی؟ بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، بڑی شہزادی، مکے سے مدینے آ رہی تھی، گھوڑے پہ بیٹھی تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے گھوڑے کو کچھ چیز لگا دی، چبو دی، گھوڑا تیز دوڑا، میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری، پیٹ میں بچہ تھا، تکلیف ہوئی، کتنے مہینے بیمار رہی، حمل بھی ضائع ہوا، اور سیدہ زینب وصال بھی کر گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے، فرماتے میں نے حضور کی ساری داڑھی کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے دیکھا، محبوب پریشان ہوئے ان کے وصال، دکھ ہوا حضور۔ وہ قاتل حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر نقاب پہن کے آ گیا، اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تیرا حوصلہ کدھر ہے؟ تو درگزر ہی نہیں کرتا، تو سڑک پہ لڑ رہا ہے، چوک پہ لڑ رہا ہے۔ آخری بات سنیں، حضور نے غریبی کو پسند کیا، معاف کرنے کو بڑا پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرانے کو بڑا پسند فرمایا۔ کیا کرانے کو؟ جی فرمایا اگر صلح کرانے کے لیے تمہیں بظاہر خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے، یعنی لگے کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو میرے نبی نے اجازت دی، پھر بھی صلح کرا دو۔ آج ہم نہ لڑائی کرا رہے ہیں، لڑائی کرا رہے ہیں، لیڈروں کی بھی لڑائی کئی مشیر کے لات کراتے ہیں، اس پر دلیل دوں گا، مشیر ناراض نہ ہو جائے، پر دلیل دوں گا۔ مولا علی شیر خدا سے ایک شخص نے کہا حضور باقی تین خلفاء کے زمانے میں اتنی جنگ نہیں تھی جتنی آپ کے زمانے میں، تو آپ فرمانے لگے ان تینوں کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تیرے جیسے ہیں، اس لیے یہ تباہی ہو رہی ہے۔ مہربانی فرمائیں، مشورہ صحیح دے، ہم ایک دوسرے کو اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ دور کرتے۔ حضور نے، پتہ ہے آپ کو، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا نا تو جماعت کرا لینا، انتظار نہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ جماعت چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا دو قبیلوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جماعت میں میرا انتظار ہے۔ کہاں جا رہے تھے نبی پاک؟ بولے سن لو حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، فرمایا دو مسلمانوں کی صلح کرا دے، اللہ تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور چلو یہ پھول نہیں پہنے، کسی استقبال نہیں کرنا، کسی فوٹو نہیں دینی کہ حج ہی ہو گیا ہے، لیکن حج ملے گا ضرور، اس لیے کہ میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے۔ لوگوں کو قریب کرنے کا سبب بنے، قریب کریں، لڑائیاں نہ کرائیں، صلح کرائیں، مہربانی کریں، اتحاد کی بات کریں، ایک دوسرے اگر 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کے اندر قربتیں پیدا کریں، کہیں کہ ان کی صلح ہو، انہیں قریب کرائیں، ان کے ساتھ محبت کے رشتے قائم کرائیں۔ ہم لڑائی کرا کے لوگوں کو اپنے ساتھ سیٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی سنتے نہیں آپ کہ مدینے سے جو لوگ آئے اور جو
مکے سے جو لوگ مدینے آئے اور جو مدینے میں رہ گئے حضور نے بھائی بھائی بنا دیے. فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ. حضور نے ایسے رشتے قائم کیے کہ وہ ساری زندگی قائم رہے. تو لوگوں کو لڑانے کا سبب کیوں بنتا ہے؟ لوگوں کو ملائیں، یہ حضور کی پسند ہے. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں. غریبی نبی پاک کی پسند ہے، معاف کرنا حضور کی، صلح کرانا نبی پاک کی. ان تینوں حضور کی سنتوں پر عمل کریں. ملے گا کیا؟ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا. جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر رب ہم سے محبت فرمائے گا. انسان کی زندگی نفع بخش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. خوبصورت آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، زمیندار آدمی، جائیداد والا، وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جل شانہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں. کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں. تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا. اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں. وہ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا. کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بولیے. جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں. ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں. حالات، یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے. بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا. تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں. یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے. روز نقصان میں. کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا. کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا. یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات ہے، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بھیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے. اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے. میں نے آگے گزرنا، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں. تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں. ادھر دیکھو میری طرف. جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. 4 خوبیاں اس کے اندر ہو. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان. وعملوا الصالحات،
اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ چار چیزیں پائی جائیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ چار چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے، اور اگر یہ چار چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بھئی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے، اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے سہمے وقت گزارتے ہیں۔ اپنے آپ کو فکری، یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے؟ کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار، ہماری بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے تھے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی، ادھر دیکھیں
اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت. وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں. اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے، ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں بڑی، زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے. وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا. جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے. تو ادھی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا. میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ غریبی حضور کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو. پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے. وہ بندہ بڑا سکھی ہے. جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، کسی کی کار دیکھتا ہے، کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے، اور ٹینشن میں رہتا ہے. سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا یہ حضور کی پسند ہے. دوسری بات، معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے. کیا کرنا؟ بول کے بتائیں. بول. نبی پاک کو بڑا. آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا جی؟ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے. چوری صاحب پریشر پایا صلح کر لو، کہنے چلو ہن چودھری دی کیویں موڑیے، صلح کر لینے، پھر جدو قابو آئے گا دیکھی جائے گی. تو یہ معافی نہیں ہوتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے. ایک پتے کی بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، اسے پلے سے باندھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدلہ لینے والا پریشان رہتا ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے. معاف کرنے والے کو اللہ، اگر سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو. درگزر حضور کی پسند ہے. نبی پاک معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے. لمبی چوڑی بات دل میں بسا کے رکھنا، بغض پالنا، کسی کے خلاف پلاننگ کرنا، یہ حضور کو پسند. نبی پاک ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار مبارک ہاتھ میں تھی، تو ایک جگہ حضور کا آرام کرنے کو دل چاہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی، حضور آرام کرنے لگے. باقی صحابہ دور دور آرام کر رہے تھے. غورس بن حارث نام کا ایک شخص تھا، بخاری میں موجود ہے، کافر تھا. اس نے حضور کو آرام کرتے دیکھا، حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے. اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کی تلوار لٹک رہی ہے تو آ کے تلوار اتاری. جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھلی، کوئی بے چینی نہیں. اللہ کے حبیب اطمینان سے آرام کر رہے. کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ میرے محبوب کا توکل دیکھ کے، بھروسہ دیکھ کے، یقین دیکھ کے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، دستار مبارک کو سیدھا کیا، فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا رب بچائے گا. جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ کانپنے لگ گیا. کافر کانپا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. اللہ کے محبوب نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی، فرمانے لگے مجھے تو میرے رب نے بچا لی ہے، وہ تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرے رب نے. اچھا اب یہ بتائیں آپ کہ ہمارے قابو بندہ آ جائے جو اس طرح حملہ کرنے آئے تو ہم کیا حال کرتے ہیں؟ بولے. یہاں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ چور نہیں تھا، لیکن لوگوں نے مار مار کے مار ڈالا، بعد میں پتہ لگتا ہے. غور کرنا، غور. ان روایتوں کو صرف سن کے نہ گزر جایا کرو، اس کا پس منظر سمجھیے.
بندہ قتل کرنے آیا ہے، اب اس کی تلوار قابو آئی، حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیا کروں، مجھے تو اللہ نے بچا لیا۔ اس نے گردن جھکائی، مطلب یہ تھا کہ جو دل کرے کرے۔ تو محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا۔